السلام علیکم ریڈرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی قسط میں ماضی کے بہت سے راز کھلنے والے ہیں، اسی لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا نہ بھولیے گا۔ الجھی ڈورے از قلم کائنات آمنہ، قسط نمبر 8۔ ماہرہ رات کو عالم صاحب کو ان کی میڈیسن دیکھ کر باہر آئی تو ینگ پارٹی ابھی بھی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ شاہویز، شاہزل اور ثانیہ 3 سیٹر صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ شاہ میر اور ہانیہ دونوں الگ الگ سنگل صوفوں پر بیٹھے تھے۔ شاہ میر تو فون پر مصروف تھا اور شاہویز، شاہزل اور ثانیہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے میں۔ صرف ہانیہ اکیلی بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ماہرہ نے آج سے پہلے سے اتنا کنفیوز اور اداس نہیں دیکھا تھا، اسی لیے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہنی، بچے، اینی پرابلم؟ ماہرہ نے پیار سے پوچھا۔ وہ اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ ہانیہ نے رونے والی شکل بنا کر دھیمے لہجے میں کہا، نہیں۔ تو پھر ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ سب سے باتیں کرو اور انجوائے کرو، ماہرہ نے نرمی سے سمجھایا۔ کس سے بات کروں؟ کوئی کرنا ہی نہ چاہے تو؟ ہانیہ بے اختیار رونے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بے وقوفوں اور پاگلوں کی طرح رونا شروع کر دیا ہے؟ شاہ میر اسے کمزور پڑتے دیکھ ڈانٹنے لگا تھا۔ ہانیہ نے شاہ میر کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا تھا۔ پاگل وہ نہیں، آپ ہیں مسٹر، جو انسانوں کے ہوتے ہوئے مشینوں کو وقت دے رہے ہیں، ماہرہ نے برہمی سے اسے ٹوکا۔ اور ثانیہ، آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اپنی پارٹنر کو ایسے نظر انداز کریں گی، ماہرہ نے ثانیہ کی طرف تعصب سے دیکھا۔ سو سوری، بھائی کے آنے کی خوشی میں دیکھ ہی نہیں سکی کہ تم بھی بیٹھی ہو، ثانیہ نے شرمندگی سے کہا۔ تمہیں تو میں تبھی نظر آتی ہوں جب تم اکیلی ہو یا پھر کوئی کام کروانا ہو، ہانیہ نے تلخ لہجے میں اسے سنایا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ثانیہ نے صفائی پیش کرنی چاہی، لیکن ہانیہ کچھ بھی سنے بغیر اوپر کی طرف بھاگ گئی۔ رکو ہنی، ثانیہ اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، تبھی شاہویز نے اسے روک لیا۔ جانے دو اسے، اس طرح کے ڈرامے کرنے کی ان کی پرانی عادت ہے۔ شاہ میر شاہویز کی بات سن کر کھڑا ہو گیا اور اسے غصے سے گھورتے ہوئے ہانیہ کے پیچھے اوپر کی طرف چلا گیا۔ مگر بھائی، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، مجھے ابھی جا کر اسے منانا ہوگا، ثانیہ منمناتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا نا، کوئی ضرورت نہیں ہے، شاہزل ابھی ابھی واپس آیا ہے، تمہارا اس سے وقت دینا زیادہ ضروری ہے، شاہویز نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ثانیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں بیٹھنا پڑا، اور ماہرہ اس کی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ایک بہن سے اتنی محبت اور دوسری کے لیے لہجے میں بلا کی نفرت، یہ سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس مسٹری کو تو حل کرنا ہی پڑے گا۔ کچھ تو ایسا تھا جو سامنے ہو کر بھی نظروں سے اوجھل تھا۔ ماہرہ باورچی خانے میں گئی تو اسے ایک 19-20 سالہ لڑکی باورچی خانے کی صفائی کرتی نظر آئی۔ وہ شکل سے ہی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ یہ شاید مجھے کچھ بتا سکے، ورنہ باقی سب سے کچھ بھی پوچھو تو گونگے اور بہرے بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ میری بات کو تو ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے میں دیواروں سے بات کر رہی ہوں۔ ماننا پڑے گا، عالم جہانگیر کے ملازم ہیں بہت وفادار، ماہرہ نے سوچتے ہوئے ان کی وفاداری کو سراہا۔ پھر چلتے ہوئے اس لڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس لڑکے نے پاس کسی کو رکتے محسوس کیا تو نظریں اٹھا کر دیکھا تو ماہرہ کو اپنے پاس کھڑے دیکھ کر ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کچھ چاہیے آپ کو میم؟ ہاں، ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ ماہرہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی میں ابھی دیتی ہوں، وہ لڑکی بولی اور فوراً فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی بھر کر ماہرہ کو دیا۔ ماہرہ نے گلاس پکڑ کر وہاں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ گلاس سے پانی پیتے ہوئے اس لڑکی سے نرم لہجے میں مخاطب ہوئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اور میں نے پہلے تمہیں یہاں نہیں دیکھا، نہیں ہو کیا؟ جی، وہ میری اماں یہاں برسوں سے ملازمت کرتی ہیں، آج ان کی طبیعت خراب تھی تو ان کی جگہ میں آئی ہوں کام کرنے، اور میرا نام زینب ہے، لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ صحیح، تمہارا نام تو تمہاری طرح بہت پیارا ہے، ماہرہ نے پیار سے اس کی تعریف کی تھی۔ جی شکریہ، زینب جھیمتے ہوئے بولی۔ اچھا سنو، میں تھوڑی پریشان ہوں کسی بات کو لے کر، کیا تم میری مدد کر سکتی ہوں؟ ماہرہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی ضرور، آپ بتائیں، میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گی، زینب تابیداری سے بولی تھی۔ دیکھو، شاہویز، شاہ میر، شاہزل، ثانیہ اور ہانیہ، یہ سب بہن بھائی ہیں، تو ان کی ایک دوسرے سے بنتی کیوں نہیں؟ شاہویز اور شاہزل ثانیہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر ہانیہ سے نہیں، کیوں؟ ماہرہ نے اپنی ساری الجھن اسے بتا دی۔ ارے آپ کو نہیں پتا، یہ سب سوتیلے بہن بھائی ہیں،
زینب نے تعجب سے دریافت کیا تھا۔ سوتیلے؟ کیا واقعی؟ ماہرہ کو یہ سن کر جھٹکا لگا تھا۔ جی، شاویز بابا عالم جہانگیر کی پہلی بیوی میں سے ہے، شاہ میر بابا اور ہانیہ بی بی دوسری بیوی میں سے، جبکہ شازل بابا اور ثانیہ بی بی تیسری بیوی میں سے ہیں۔ زینب نے تفصیل سے ان کا شجرہ اسے سمجھایا تھا۔ عالم جہانگیر نے 3 شادیاں کی ہیں؟ ماہرہ نے شوق کی کیفیت میں استفسار کیا۔ جی، زینب اس کی حالت دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ اوہ، تو یہ مسٹری تھی، لیکن ایک بات کی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ شاویز اور شازل کی تو بہت بنتی ہے، لیکن شاہ میر سے ان دونوں کی نہیں بنتی۔ مطلب شازل بھی تو شاویز کا ستیلا بھائی ہے، تو پھر؟ ماہرہ نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو سب سے بڑی پہیلی ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ مجھے بھی پہلے سمجھ نہیں آتا تھا، پھر اماں نے بتایا کہ شاویز بابا کی امی عائشہ بیگم اور شازل بابا کی امی فاطمہ بیگم دونوں سگی بہنیں تھیں، اور فاطمہ بیگم نے ہی شاویز بابا کی پرورش کی ہے، اسی لیے شاویز بابا کی شازل بابا اور ثانیہ بی بی سے زیادہ اٹیچمنٹ ہے، اور شاہ میر بابا سے تو شاویز صاحب کی بالکل نہیں بنتی، بلکہ وہ تو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ شازل بابا تو شاویز بابا کی ہر بات مانتے ہیں، اسی لیے وہ بھی شاہ میر بابا سے نہیں بولتے، لیکن وہ کبھی بھی شاہ میر بابا سے لڑتے نہیں ہیں، اور شاہ میر بابا بھی ان سے نرمی سے ہی بات کرتے ہیں۔ مگر اس سب میں ہانیہ بی بی کے ساتھ سب سے زیادہ برا ہوتا ہے، کیونکہ ثانیہ بی بی سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، پر ان سے تو ان کا سگا بھائی بھی پیار نہیں کرتا۔ مجھے ان کے لیے بہت برا لگتا ہے۔ زینب نے تمام الجھی ڈوروں کی گرہیں اس کے سامنے کھول دی تھی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، مجھے باہر کی صفائی بھی کرنی ہے، زینب مصروف انداز میں کہتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ کافی دیر ماہرہ اس بارے میں سوچتی رہی، پھر تمسخر آمیز لہجے میں بولی، واہ، عالم سر تو بڑے رنگین مزاج نکلے۔ ماہرہ یہ بول کر جیسے ہی پلٹی، اپنے سامنے شاویز کو کھڑا دیکھ کر پہلے حیران ہوئی اور پھر اپنے لفظوں کو سوچ کر فوراً شرمندگی سے بولی، سوری۔ صحیح بات کرنے پر معافی نہیں مانگنی چاہیے، شاویز پار تاثرات سے بولا اور آگے بڑھ کر فریج سے پانی نکال کر پینے لگا۔ ماہرہ تو سن کر ہی شوق میں چلی گئی، یا تو یہ سب پاگل ہے یا مجھے پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرہ بڑبڑاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ رات کا اندھیرا سورج کی روشنی سے دن کے اجالے میں بدل کر ختم ہو گیا، لیکن رات کی رنجشیں سورج کی روشنی سے ختم نہیں ہو پائی تھی۔ ویسے تو کہاوت ہے کہ رات گئی بات گئی، لیکن کچھ باتیں رات کے گزر جانے سے دل سے اتر نہیں جاتی، بلکہ وہ تو تیر کی مانند پوست ہو کر ایسے گھاؤ دے جاتی ہیں جو بھر بھی جائیں تو ان کے نشان اس زخم اور اس سے وابستہ لوگوں کی یاد ہمیشہ دلاتے ہیں۔ اسی طرح رات گزر گئی تھی، لیکن ہانیہ کے دل میں اپنی ذات کی ناقدری کی تکلیف ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی تھی۔ اسے ثانیہ سے حسد ہونے لگا تھا کہ اس کے پاس ایسا کیا تھا جو سب اس سے پیار کرتے تھے اور اسے ہمیشہ اس طرح نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ یہ فطری عمل تھا، وہ بہنیں تھی، ہم عمر، بچپن سے ہر چیز ایک جیسی ملی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ہانیہ کو احساس ہو گیا تھا کہ ثانیہ کے پاس سب کی محبت تھی، اور اس کے پاس ظاہری طور پر ثانیہ جیسی چیزیں۔ ایک ہی جیسے محل میں رہنے والی 2 شہزادیوں کی قسمت ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی، مگر اس بات کا ہانیہ کو فائدہ ہوا تھا اور ثانیہ کو نقصان، کیونکہ ایک طرف سب کی محبت پا کر ثانیہ چھوئی موئی بن گئی تھی، جسے کوئی بھی آسانی سے بے وقوف بنا سکتا تھا اور تکلیف دے سکتا تھا، وہیں دوسری طرف ہانیہ کو بچپن سے اپنا ہر کام خود کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، چاہے وہ پھر اپنی حفاظت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ثانیہ سے زیادہ پر اعتماد اور مضبوط تھی، لیکن ہر بار نظر انداز ہونے کی تکلیف اسے بہت سخت اور بدتمیز انسان بنا رہی تھی۔ اب وہ بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی، کوئی اسے کچھ کہتا تو آگے سے 4 باتیں سنا دیا کرتی تھی، جبکہ ثانیہ تو ایسی صورتحال میں رونا ہی شروع کر دیا کرتی تھی۔ ساری رات رونے کے بعد صبح فجر کی نماز پڑھ کر ثانیہ سوئی تھی۔ اب صبح کے 10 بج گئے تھے، لیکن اس کے اٹھنے کے کوئی ارادے نہیں لگ رہے تھے کہ اسی وقت ثانیہ اس کے کمرے میں آئی اور اسے اٹھانے لگی۔ ہنی، میری جان، اٹھ جاؤ۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ ثانیہ کو اسے ہر حال میں اٹھانا تھا، تو اسے ایک شرارت سوچی، مگر اس نے اپنے خیال کو خود ہی رد کر دیا، کیونکہ اس کی شرارت کے بعد جب ہانیہ نے کوئی شرارت کی تو وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہانیہ کی شرارتیں ہوتی ہی ایسی تھی جو دوسروں کی جان نکال دیں۔ اس شرارت میں صرف ہانیہ کو ہی مزہ آتا تھا،
باقی سب کے لیے تو وہ کسی سزا سے کم نہیں ہوتی تھی، اور ثانیہ تو تنگ ہو کر رونا شروع کر دیتی تھی اور ہر بار وعدہ کرتی تھی کہ وہ آئندہ کبھی بھی ہانیہ کو نہیں چھیڑے گی، اور اسے ابھی خود سے کیا وہ عہد یاد تھا۔ اسی لیے اپنی سوچ کو پس پش ڈال کر وہ تمیز سے ہانیہ کو اٹھانے لگی۔ ہنی، اٹھ جاؤ، دیکھو نیچے ڈیزائنر شام کی پارٹی کے لیے ڈریسز لے آیا ہے۔ اس نے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، اگر ہم نے 1 گھنٹے میں ڈریسز پسند نہ کیے تو وہ چلا جائے گا۔ پھر تم شام کو کیا پہنو گی؟ تمہارے تو سارے ڈریسز بھی پرانے ہو گئے ہیں، ثانیہ نے اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ پارٹی؟ ہانیہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور صرف اسی ایک بات پہ اٹکی تھی۔ ثانیہ کی باقی ساری باتیں تو جیسے اس نے فراموش کر دی تھی۔ ہاں نا، شازل برو کی آنے کی خوشی میں شاویز بھائی نے پارٹی رکھی ہے، ثانیہ نے وضاحت دی۔ شام کو پارٹی ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ ہانیہ نے برہم لہجے میں کہا۔ مجھے خود ابھی پتا چلا ہے، ثانیہ منمناتے ہوئے بولے۔ اچھا رکو تھوڑی دیر، میں ابھی فریش ہو کر آتی ہوں، پھر نیچے جا کر ڈریس دیکھتے ہیں۔ ہانیہ نے اس بار قدرے نرم لہجہ اپنایا۔ رات کا غصہ پارٹی کی بات سن کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، کیونکہ ہانیہ پارٹیز کی دیوانی تھی۔ اسے کالج میں بھی کسی کی برتھ ڈے پارٹی یا فن پارٹی کا پتہ چلتا تھا تو وہ بنا جان پہچان کے بھی چلی جاتی تھی، اور کبھی پکڑی جاتی تو کہہ دیتی کہ یہیں کہیں میری دوست کی پارٹی تھی، یہ وہ نہیں ہے کیا؟ سو سوری، لیکن کیا ہوا، پارٹی تو پارٹی ہوتی ہے اور ہم آج سے ہی دوستی کر لیتے ہیں۔ اور سب اس کی شوخ باتوں کی وجہ سے برا نہ مناتے، بلکہ اسی وجہ سے پورا کالج اس کا دوست بن گیا تھا۔ ہانیہ کے باتھ روم میں جاتے ہی ثانیہ خوشی سے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے بولی تھی، او یس، پلان سکسیسفل۔ ثانیہ کو پتا تھا کہ ہانیہ کو پارٹیز بہت پسند تھی، اور جتنی وہ ناراض تھی اسے منانے کا ایک بس یہی حل تھا۔ اسی لیے وہ صبح صبح شاویز کے پاس گئی تھی اور اسے ویلکم پارٹی رکھنے کی ضد کی تھی، اور شاویز اپنی پرنسس کی بات کو کیسے ٹال سکتا تھا، تو فوراً مان گیا۔ اب عالم مینشن میں شہزل عالم کی واپس آنے کی خوشی میں ویلکم پارٹی رکھنے کا فیصلہ طے ہو چکا تھا۔ اب اس پارٹی میں کیا کیا دھماکے ہونے والے تھے یہ تو آنے والا وقت ہی جانتا تھا۔ نیچے لاؤنج میں ایک ساتھ بہت سے کپڑوں کے ریک کھڑے تھے، جن میں ہر فیشن اور ہر سٹائل کے ڈیزائنر ڈریسز موجود تھے۔ وہ دونوں ان ریکس کے سامنے کھڑی ڈریسز دیکھ رہی تھی، لیکن ان دونوں کو کچھ پسند آ کے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک ڈریس نکالتی اور لاؤنج میں رکھے بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑی ڈریسز کو اپنے ساتھ لگا کے دیکھتی کہ آیا وہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں۔ وہ آئینہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں وہ دونوں سر سے لے کر پاؤں تک اپنا عکس بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ابھی بھی ہانیہ اپنے ساتھ ایک سرخ رنگ کی میکسی لگائے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی پیچھے ماہرہ کا عکس نظر آیا تو مسکرانے لگی اور پلٹ کر ماہرہ کو دیکھتے ہوئے بولی، اپیا میری ہیلپ کرے نا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ میری بھی، ثانیہ جلدی سے بولی۔ ماہرہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور آگے بڑھ کر ریکس میں سے لباس دیکھنے لگی۔ پھر 2 ڈریسز نکالے اور دونوں کو ایک ایک پکڑایا۔ وہ دونوں آئینے کے سامنے کھڑے لباس کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ لانگ نیٹ کے فیری فراکس تھے۔ واؤ، یہ تو بہت پیارے ہیں، دونوں ایک ساتھ بولے۔ آپ کی پسند تو بہت اعلیٰ ہے اپیا، لیکن یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آئے؟ ثانیہ نے ماہرہ کی تعریف کرتے ہوئے استفسار کیا۔ یہ تم دونوں کو اس لیے نظر نہیں آئے کیونکہ تم دونوں کو سبھی اچھے لگ رہے تھے، لیکن ہمیں وہ منتخب کرنا چاہیے جو ہم پر سب سے زیادہ اچھا لگے، ماہرہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اور آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ ہم پر اچھے لگیں گے؟ ہانیہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ اب شہزادیوں پر تو شاہی جوڑے ہی اچھے لگیں گے نا، ماہرہ نے مسکرا کر توصیفی انداز میں کہا۔ وہ دونوں اپنی تعریف سن کر مسکرانے لگی تھی۔ اچھا، اب ہم آپ کے لیے ڈریس پسند کرتے ہیں، ثانیہ نے محبت سے ماہرہ کی طرف دیکھا۔ ماہرہ کے چہرے پر سوالیہ تاثرات دیکھ کر ہانیہ پوچھنے لگی، آپ پارٹی میں آ رہی ہیں نا؟ یہ آپ کی فیملی پارٹی ہے، میں آ کر کیا کروں گی، اور میرا آنا مناسب ہی نہیں لگے گا، ماہرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم یہاں آپ کو سارا دن اپیا اپیا کہہ کر پکارتے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری فیملی پارٹی ہے، ہانیہ نے غصے سے منہ پھلایا۔ آپ بھی ہماری فیملی کا حصہ ہیں، ہم صرف آپ کو اپیا کہتے ہی نہیں مانتے بھی ہیں، ثانیہ نے اپنائیت سے ماہرہ کا ہاتھ تھاما۔ آپ آج پارٹی میں آ رہی ہیں تو آ رہی ہیں، ہانیہ نے ضد کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں بولی۔ ہانیہ کو غصے ہوتے دیکھ جبکہ ثانیہ کو اپنی طرف پورے امید نظروں سے دیکھتے پا کر وہ ڈھیلی پڑی اور سرنڈر کرتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ دونوں خوشی سے چیختے ہوئے ماہرہ کے گلے لگے۔ آئی لو یو اپیا۔ آئی لو یو ٹو، ماہرہ ان دونوں کے گرد مضبوطی سے احسار باندھتے ہوئے بولے۔ اب ہم آپ کے لیے ڈریس پسند کرتے ہیں، ہانیہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی اور ڈریس ریک کی طرف چلی گئی۔ ثانیہ بھی اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ دیکھنے لگی۔
ماہرہ کی آنکھوں میں ان دونوں کی خالص محبت دیکھ کر آنسو آ گئے اور وہ سوچنے لگی کہ اچانک قسمت اس پر اس قدر مہربان کیسے ہو گئی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور شام کی نیلگو روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ پرندے اپنے دن بھر کے کام نپٹا کر آرام کی غرض سے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے۔ وہیں رات ہوتے ہی ابن آدم اپنی تفریح کی تلاش میں نکل رہا تھا۔ اسی غرض سے آج اعلیٰ مینشن کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اعلیٰ مینشن کے فرسٹ فلور کی بیرونی ریلنگ اور سیڑھیوں کی ریلنگ سرخ اور سفید گلابوں کے امتزاج سے سجایا گیا تھا۔ اوپر سے انہی دونوں رنگوں کے امتزاج کے پردے لٹک رہے تھے جو اوپر سے سیدھے اور نیچے ستونوں سے باندھ دیے گئے تھے، اور ان کے درمیان رنگ برنگے موتیوں کی لڑیاں لٹکتی ہوئی منظر کو مزید خوبصورت اور دلکش بنا رہی تھی۔ ہال میں سرخ اور سفید رنگ کی میز اور کرسیاں لگائی گئی تھی جو گول گول گھوم رہی تھی، اور میز پر سرخ اور سفید گلابوں کے بوکے رکھے ہوئے ان کے حسن کو مکمل کر رہے تھے۔ پارٹی کی سجاوٹ اعلیٰ مینشن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ پارٹی بالکل ویسی تھی جیسے کسی بھی رئیس خاندان کی پارٹی کو ہونا چاہیے۔ اس پارٹی میں شہر کے سب رئیسوں کو مدعو کیا گیا تھا جو صرف کاروباری کمیونٹی سے ہی نہیں شہر کے مختلف شعبوں سے منسلک تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ بہت سے ویٹر ارد گرد گھومتے مہمانوں کو جوس پیش کر رہے تھے۔ عالم جہانگیر اپنے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ پارٹی اب اپنے عروج کو پہنچنے ہی والی تھی جب اچانک گھر کی ساری لائٹس آف ہو گئی۔ ہر طرف شور مچ گیا جب سیڑھیوں پر اسپاٹ لائٹ کی روشنی پڑی اور اگلے چند لمحوں میں شاویز عالم اس روشنی سے اپنی مکمل وجاہت کے ساتھ نمودار ہوا تھا۔ رائل بلو رنگ کا ٹیکسوڈو سوٹ پہنے، جیب میں سفید رنگ کا رومال خوبصورتی سے سجائے اور بالوں کو اس نے جیل سے سیٹ کر رکھا تھا۔ اسی وقت اس کی دائیں طرف ایک اور اسپاٹ لائٹ روشن ہوئی اور شاہ میر اس روشنی میں آ کر کھڑا ہوا۔ وہ گولڈن رنگ کا ٹیکسیڈو سوٹ پہنے، جیب میں سرخ رنگ کا رومال خوبصورتی سے سجائے اور بالوں کو جیل سے سیٹ کیے اپنے چاکلیٹی بھوری آنکھوں سے کئی دلوں کو گھائل کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ شاویز کی بائیں طرف ایک اور اسپاٹ لائٹ روشن ہوئی اور شاہزن لائٹ بلو رنگ کا ٹیکسیڈو سوٹ پہنے، جیب میں سفید رنگ کا ہی رومال خوبصورتی سے سجائے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، چہرے پر دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کرسٹل گرے آنکھوں میں چمک لیے جاذب نظر لگ رہا تھا۔ وہ تینوں بھائی اتنے مجیح لگ رہے تھے کہ بیک وقت کئی دلوں کو دھڑکانے کی سکت رکھتے تھے۔ وہ قدم قدم چلتے نیچے آ رہے تھے اور اسپاٹ لائٹ بھی ان کے ساتھ نیچے کا سفر کر رہی تھی۔ تینوں سیڑھیوں کے آخری سٹیپ پر پہنچے تو پورا ہال ان کی تعظیم میں تالیوں کے شور سے گونج اٹھا۔ تینوں نیچے اتر کر اپنے باپ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ اسپاٹ لائٹ ایک بار پھر اوپر پہنچ چکی تھی۔ پہلی اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں ہانیہ نمودار ہوئی۔ ہلکے فروزی رنگ کا پاؤں تک آتا نیٹ کا پھولا ہوا فیری فراک جس پر جا بجا سفید نگینے لگے تھے۔ کمر کے پاس ایک سفید رنگ کا بیلٹ تھا جس کے ایک طرف بڑی سی تتلی لگی تھی جبکہ بیلٹ کی دونوں اطراف سے موتیوں کی لڑیاں گلائی میں لٹک رہی تھی۔ گلے میں ہیرے کا نفیس سا نیکلس اور کانوں میں ٹوپس پہنے، بالوں کی سائڈ مانگ نکال کر نیچے سے کرل کر کے کھلے چھوڑے تھے۔ ہلکے میک اپ سے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسری اسپاٹ لائٹ پر ثانیہ نمودار ہوئی جس نے ہانیہ کی طرح کا ہی ڈریس پہنا ہوا تھا، بس رنگ ہلکا گلابی تھا۔ بالوں کو میسی جوڑے میں قید کیا ہوا تھا، کچھ لیٹیں چہرے کے گرد جھول رہی تھی۔ وہ دونوں واقعی کسی ریاست کی شہزادیاں لگ رہی تھیں۔ اور پھر درمیان والی اسپاٹ لائٹ میں ماہرہ آ کر کھڑی ہوئی، ریڈش مہرون رنگ کا لمبا امبریلا فراک پہنے جو گھٹنے سے نیچے تک آتا تھا۔ نیچے ہم رنگ چوڑی پجامہ تھا، ریشمی دوپٹہ ایک طرف ڈالا گیا تھا جبکہ اس کا دوسرا سرا دوسرے ہاتھ میں پہنے گولڈن چوڑیوں سے لٹکا تھا۔ صرف فراک کے گلے پر گولڈن موتی لگے تھے جو ایسے لگ رہے تھے جیسے گولڈن نیکلس پہنا ہوا ہے۔ کانوں میں سونے کے بڑے بڑے جھمکے تھے۔ بالوں کو درمیان سے مانگ نکال کر آگے سے فرینچ بریڈ بنائی، ان بالوں سے پیچھے پھول بنایا گیا تھا۔ چند لیٹیں نکل کر اس کے سرخ گالوں کو چوم رہی تھی۔ ہلکی بھوری شہد رنگ آنکھوں کو لائنر لگا کر مزید دلکش بنایا گیا تھا جیسے غزالی آنکھیں ہوں۔ گھنی پلکوں کو مسکارا لگا کر موڑا گیا تھا۔ ہونٹوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے وہ اپنے دودھیا رنگ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ جس کی نظر اٹھی وہ پلٹنا بھول گئی جیسے کسی نے سحر میں جکڑ لیا ہو۔ وہ تینوں ہیل میں مقید پاؤں کو سہج سہج کر رکھتے نیچے اتر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی نیچے پہنچی سارے ہال کی لائٹ جل گئی اور پورا ہال روشنیوں سے نہا گیا۔ روشنی ہوتے ہی سب کا سحر ٹوٹا اور سب تالیاں بجانے لگے۔ وہ تینوں بھی عالم صاحب کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر ان کی تصاویر کھینچی جانے لگی۔ فوٹو سیشن کے بعد ہانیہ اور ثانیہ ماہرہ کو اپنے دوستوں سے ملانے لے کر چلی گئی۔
سارے حال میں ماہرہ کے بارے میں چہ مگویاں ہونے لگی تھی۔ عالم جہانگیر کے کچھ قریبی دوست ان سے پوچھ رہے تھے کہ کون ہے یہ لڑکی، کہیں شاہویز کی ہونے والی فیونسے تو نہیں؟ اور ان کی یہ بات سن کر شاہ حمید کو پتہ نہیں کیا ہوا، جو ایک دم بول پڑا، عالم جہانگیر کا ایک ہی بیٹا تو نہیں ہے؟ جس پر گروپ میں کھڑا ایک ادھیڑ عمر شخص بولا، تمہاری بے چینی دیکھ کر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ تمہاری کچھ لگتی ہے۔ سب شاہ حمید کو دیکھنے لگے، جب عالم جہانگیر بولے، کیئر ٹیکر ہے وہ میری۔ واہ یار، اتنی خوبصورت کیئر ٹیکر ہو تو کون کمبخت ٹھیک ہونا چاہے گا؟ ایک اور شخص نے تبصرہ کیا۔ وہ سب 50 کے لگ بھگ تھے، لیکن حرکتوں میں وہ نوجوان لڑکے لگ رہے تھے۔ ویسے کہاں سے ملی اتنی خوبصورت چیز؟ عالم جہانگیر کے ساتھ کھڑے ایک سوٹڈ بوٹی شخص نے پوچھا۔ ارے عالم تو جوہری ہے، اور جوہری کو تو ہیرے مل ہی جاتے ہیں۔ سب اب عالم صاحب کی ٹانگ کھینچنے میں لگے تھے، جب ماہرہ ان کے پاس آئی اور نرم لہجے میں عالم جہانگیر کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، سر آپ کی میڈیسن کا وقت ہو گیا ہے، اور پھر ساتھ کھڑے ویٹرس سے دوائی اور پانی کا گلاس دے کر عالم جہانگیر کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے دوائی لے لی تو وہ پھر بولی، سر ویسے تو آج پارٹی ہے تو ڈائٹ فالو نہیں ہوگی، لیکن ہو سکے تو تلی ہوئی چیزیں مت کھائیے گا، ورنہ آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ جائے گا اور طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ میں احتیاط کروں گا۔ ویسے آپ سب سے ایک بات بولوں؟ ماہرہ نے پاس کھڑے سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سب نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، روز محشر آنکھوں کا بھی حساب ہوگا۔ وہ بول کر چلی گئی تھی، لیکن وہاں کھڑے سب لوگ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑے رہ گئے تھے۔ جاری ہے، تیار ہو جائیے شہزل کی دھماکے دار ویلکم پارٹی میں آنے کے لیے، بہت مزہ آنے والا ہے۔ قسط اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور میرا حامی و ناصر ہے۔